شاید آپ کو یقین نہ آئے، خدا نے دنیا میں ہماری تقدیروں اور آخرت میں ہمارے بہت سارے ثواب اور عقاب کو ہماری زاویہ نگاہ کے مطابق منظم کیا ہے۔ زاویہ نگاہ کی اہمیت کے باب میں بس اتنا ہی کافی ہے کہ آپ خدا کے بارے میں کس طرح سوچتے ہیں، یعنی یہ کہ خدا آپ کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرے جو مؤثر ہو۔ فرماتا ہے، میں اپنے بندوں کے ساتھ اپنے برتاؤ کو اس کے گمان میں رکھ دیتا ہوں۔ تمہارا مجھ پر گمان کیسا ہے، میں تم سے ویسا ہی برتاؤ کروں گا۔ مثلاً کوئی گناہ کرے، جلدی سے خدا سے معافی مانگ لے، خدا بخش دے گا۔ فرماتا ہے، میں تمہارے نام عمل میں لکھوں گا ہی نہیں۔ بہت عجیب ہے، یہ بہت بڑا لطف ہے، لیکن عام طور پر کوئی اس لطف سے ہاتھ رخائی استفادہ نہیں کر سکتا۔ کہتا ہے، اچھا تو کیا ابھی اسی وقت کہوں؟ خدا نہیں کہتا کہ فلاں فلاں ہو گیا، تم نے ابھی یہ غلطی انجام دی ہے، تم مجھ سے بات کرنے کے قابل ہو۔ دیکھو، خدا کے لیے تمہارا زاویہ نگاہ ٹھیک نہیں ہے، خدا کے لیے اس کا زاویہ نگاہ ٹھیک نہیں ہے۔ معافی نہیں مانگے گا، ٹالتا رہتا ہے۔ 1 سال بعد کہتا ہے، خدا دیکھ، میں نے بہت زیادہ غلطیاں کی ہیں، مجھے بخش دے۔ سوچتا ہے خدا کو اب یاد نہیں ہوگا، اس کا غصہ اتر گیا ہوگا، چونکہ اس کی غصے کی حالت ختم ہو گئی ہے، تو اب اس سے بات کی جا سکتی ہے۔ اور جانتے ہو، خدا کے بارے میں تمہارا زاویہ نگاہ ٹھیک نہیں ہے۔ ڈرتا ہوں اگر یہ روایت بیان کروں تو کہیں تربیت کے لیے الٹا اثر نہ ہو جائے۔ فرماتا ہے، گناہ کرتے وقت بس اسی موقع پر اگر انسان یہ سوچ لے کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں اور مجھ سے شرمندہ ہو تو میں اسے بخش دوں گا۔ اے داؤد، میری عزت و جلال کی قسم، میں اسے بخش دوں گا اگر وہ میری طرف دیکھ لے۔ آپ کا اپنے پروردگار عالم کے لیے حسن ظن، خدا کے لیے آپ کی زاویہ نگاہ پر دلیل ہے۔ اگر بعض اوقات آپ ایسے حسن ظن کے حامل نہ ہوں تو یہ کسی عظیم نہ بخشے جانے والے گناہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔